الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں، قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی گئی اور ذخیرہ احادیث میں سے جس حدیث مبارک کی تلاوت کی گئی، پچھلے ہفتے کے خطبے میں بھی یہی دونوں چیزیں تلاوت کی گئی تھیں. آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف. بس یہ دو کلمے ہیں، ان دونوں کلموں کو آپ یاد رکھ لیں. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف. اور ترجمہ کیا ہے؟ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارو، معروف کے ساتھ زندگی گزارو. دو کلمے ہیں، مگر اس کے اندر حسن معاشرت کے تمام پہلو اور تمام مسائل آ گئے. میں نے پچھلے ہفتے آپ کو سمجھایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم ہیں. آپ کی احادیث میں بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو بظاہر مختصر ہیں مگر اصول کی حیثیت رکھتی ہیں. ان میں جتنا غور فرمائیں گے اتنے مسائل اس سے نکلتے چلے جائیں گے. ہزاروں پریشانیوں کا حل وہ ہوتی ہیں، ہزاروں مسائل کا حل ان کے اندر چھپا ہوتا ہے. آدمی اپنی ضرورت کے اعتبار سے غور کرتا ہے تو اسی ایک حدیث سے ہزاروں مسئلے نکال کر لاتا ہے. اسی طرح قرآن مجید کی آیتیں بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں مگر ان کی حیثیتیں اصول کی ہیں، ان میں بے شمار مسئلے نکلتے رہیں گے. اسی طرح کی یہ آیت بھی ہے: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف. عورتوں کے ساتھ معروف کے ساتھ زندگی گزارو. اس آیت کے اندر عورتوں کے ساتھ حسن سلوک بھی آ گیا اور ان کی دلجوئی بھی آ گئی، ان کے ساتھ ناصحانہ پن کرنا، نصیحت والا معاملہ کرنا اور گناہوں سے ان کو بچا کر رکھنا، نیکیوں کی ان کو ترغیب دینا، یہ بھی آ گیا. اور یہ بھی آ گیا ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، ہمدردی کا اظہار کرنا، ان کے خیرخواہی کے طلبگار رہنا، اور کچھ بات پیش آ جائے تو صبر کرنا اور بردباری کا مظاہرہ پیش کرنا. یہ سارے پہلو جو آپ اگر اخلاق کی کتاب میں پڑھیں تو آپ کو عنوان عنوان ملیں گے کہ حسن اخلاق کے یہ بھی ایک پہلو ہے، حسن اخلاق کے یہ بھی ایک پہلو ہے، حسن اخلاق کے یہ بھی ایک پہلو ہے. نمبر وائز آپ کو حسن اخلاق کے جن پہلوؤں کو شمار کرایا جائے گا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف کے اندر وہ تمام کی تمام شامل ہیں. لہذا اگر کوئی عالم صرف وَعَاشِرُوا بِالْهُنَّ پر لکھنے بیٹھ جائے تو مستقل ایک کتاب تیار کرنی پڑے گی. صرف اس دو جملے پر، دو کلمے پر، جملہ تو ایک ہے. اگر ہم چاہیں کہ اس کی تفصیل لوگوں کے سامنے پیش کر دیں تو مستقل ایک موٹی کتاب کی ضرورت پیش آئے گی.
میرے استاد ہیں مفتی محمد سلمان منصور پوری دامت برکاتہم، میں نے ان سے مدرسہ جامعہ اسلامیہ شاہی مراد آباد میں افتاء کی تعلیم حاصل کی ہے، میں ان کا شاگرد ہوں۔ اب وہ دارالعلوم دیوبند کے استاد مقرر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ایک حدیث پر کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے اللہ سے شرم کیجئے۔ ایک حدیث اٹھائی اور 300 صفحے 400 صفحے کی کتاب تیار ہو گئی۔ انہوں نے ایک آیت پر تفسیر پیش کیا، تشریح کی۔ کون آیت؟ جو ہم لوگ خطبے کے اندر سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ انہوں نے اس آیت کو اٹھایا اور اس پر مستقل ایک موٹی سی کتاب لکھی ہے۔ ادھر ادھر کی کوئی بات اس میں نہیں ہے۔ یہ آیت کیا بتلاتی ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کی کیا تفسیریں کی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کی کیا تفسیر پیش کی ہے؟ جب صرف ان کو درج کیا تو ایک مستقل کتاب تیار ہو گئی، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ساری باتیں درج کر دی۔ وہ صرف ایک نمونے کے طور پر مشت از نمونہ خروارے اس کے طور پر انہوں نے پیش کیا تو ایک کتاب تیار ہے۔ اسی کو میں کہہ رہا ہوں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ میں اتنی چیزیں آ گئیں کہ اگر تشریح کے ساتھ بیان کیا جائے یا لکھا جائے تو مستقل ایک کتاب کی ضرورت پیش آئے گی۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ بیٹھ گئی، آیت بھی یاد ہو گئی۔ اب وہ حدیث جو خطبے میں پڑھی گئی، جس کے بارے میں نے پچھلے ہفتے یہ تشریح کی تھی کہ بھائی دیکھو، خوش خلقی، حسن اخلاق کا ایک پیمانہ شریعت نے دیا ہے، اسی پیمانے پر اترنا ضروری ہے۔ اس پیمانے پر اگر ہم نہیں اترتے تو ہمارا حسن اخلاق اور ہماری خوش خلقی ہمارے کچھ کام نہیں آئے گی۔ وہ پیمانہ جو شریعت نے دیا وہ کیا ہے، اس کو میں دوبارہ ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ ہماری خوش خلقی، حسن اخلاق اللہ اور اس کے رسول کے یہاں وہ والا معتبر ہوگا جو وہ چاہتے ہیں۔ اور اس کا انہوں نے کیا پیمانہ دیا کہ وہ خوش اخلاق مانا جائے گا اور وہ حسن اخلاق والا مانا جائے گا جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ حسن اخلاق اور خوش خلقی کرنے والا ہوگا، اور جو اپنی بیوی اور اپنے بچوں اور اپنے پریوار کے ساتھ خوش خلقی کرنے والا اور حسن اخلاق کرنے والا نہیں ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اس کو نہیں مانا جائے گا۔ یہ پیمانہ بالکل ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس پر عمل کرنا فرض ہے اور اسی کے مطابق عمل کرنا فرض ہے۔ آپ تو یہ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے، کوئی شک؟ اس میں کوئی شک؟ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، یعنی جو ایمان والا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں عملی نمونہ ہے۔ اب دونوں بات مل گئی، ایک طرف اللہ کا حکم، دوسری طرف اللہ کے نبی کا ارشادی تفسیر خیرکم خیرکم لآلہ، اور تیسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ آپ کی عملی تفسیر کیا ہے؟ اس ہفتے اس آیت اور اس حدیث کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اعمال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے وہی مشعل راہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنے اعمال کو بنانا ہے۔ آپ یہ جان چکے ہیں کہ ہمارا وضو کس کے مطابق ہونا چاہیے،
آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری نماز کس کے مطابق ہونی چاہیے، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہو یا حج، زکوٰۃ ہو یا قربانی، یہ کس کے مطابق ہونا چاہیے، قبولیت کے لیے کیا شرطیں ہیں۔ اب یہ کچھ ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ اب آگے بڑھ کر میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہماری معاشرت کا معنی گھر کے اندر کی زندگی، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اس کو بولتے ہیں معاشرت، لائف سٹائل۔ یہ ہماری کیا ہونی چاہیے، یہ ہماری کس کے مطابق ہونی چاہیے۔ اول تو ہمارا یہ ذہن کے اندر خاکہ طے ہو کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ جیسے نماز کی آیتیں آپ جانتے ہیں، وضو کی آیتیں بھی آپ جانتے ہیں، زکوٰۃ، حج اور روزے کی آیتیں بھی آپ جانتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم معاشرت کرنے کے اندر بالکل آزاد نہیں ہے، اس میں بھی اللہ کا حکم نازل ہوا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ارشادی قولی تفسیر فرمائی ہے۔ بہت سی تفسیریں ہیں، ان میں سے وقت کی تنگی کی وجہ سے میں صرف ایک آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں، اس مقصد سے کہ ذہن میں بھی اتر جائیں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ آپ چاہیں تو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک ہی چیز کی ضرورت بچتی ہے کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ کیا تھا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اگر یہ بات اس میں لگا دی جائے تو مضمون پورا ہو جائے گا، بات پوری ہو جائے گی۔ لہذا میں اب اس کا ذکر شروع کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور جو حیثیت ہے، ہم سب ایمان والے اس کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اس مقام اور حیثیت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت سے مراد اعمال کی طرف بلانا، ٹھیک، اور عقائد کی اصلاح کی طرف بلانا، یہ ہے دین کی دعوت۔ اعمال کی اصلاح کی طرف بلانا اور ہدایت، ایمان اور عقیدے کے اصلاح کی طرف بلانا۔ اگر بلانا تو پایا جائے مگر اصلاح نہ ہو تو وہ دین کی دعوت نہیں ہے، وہ صرف دعوت ہے۔ ہو سکتا ہے صرف دعوت ہو سکتا ہے گمراہی کی دعوت ہو سکتا ہے کچھ اور ہو، اور دنیا میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، ہمارے اور آپ کے سامنے بھی ہیں۔ دین کی دعوت کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ سنت کے مطابق، جمہور اہل سنت کے مطابق اصلاح کی طرف بلانا، چاہے عمل کی اصلاح ہو، چاہے عقائد اور ایمان کی اصلاح ہو۔ اگر اصلاح کی طرف بلاتے ہیں تو وہ دعوت ہے، ورنہ پھر وہ دعوت دین ہے، ورنہ وہ دعوت دین نہیں ہے، وہ صرف دعوت ہے۔ صرف دعوت کی یہاں کوئی بات نہیں چل رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کے لیے بھیجے گئے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری علم نبوت کی اشاعت کرنا، جو وحی نازل ہو رہی تھی، قرآن مجید جو نازل ہو رہا تھا، اور اللہ کی طرف سے قرآن مجید کے علاوہ بھی حضرت جبرائیل جو احکام لا رہے تھے، جن کو آج ہم احادیث مبارکہ کہتے ہیں، اس کو امت کے اندر عام کرنا۔ اس میں صرف عبادت کے مسائل نہیں ہیں، نہ صرف مردوں کے مسائل ہیں، نہ صرف انفراد کے مسائل ہیں، اس میں اجتماعات کے مسائل ہیں، معاشرت کے مسائل ہیں، عورتوں کے مسائل ہیں، اس میں پردوں کے مسائل ہیں، اس میں ساری باتیں ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی، اللہ تبارک و تعالیٰ شرم نہیں کرتے۔ قرآن میں کئی جگہ پر اللہ نے یہ فرمایا، اللہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب کچھ بیان کیا، عورتوں کو خصوصی مسائل کو بھی بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے احکام کو عام کریں، امت تک پہنچائیں۔ دو باتیں ہو گئیں، ایک دعوت دین، میں نے اس کا مفہوم بتایا، دوسرے علوم نبوت کی اشاعت، اور تیسرے
مختلف قبائل کے ساتھ رشتہ داری قائم کر کے ان کی دلداری حاصل کرنا اور ان تک دین کو پہنچا دینا۔ 3 مقصد اور ہیں، مگر آپ 3 یاد رکھیں، پھر باتیں بتلائے جائیں گی۔ ان تینوں مقصد کے پیش نظر خصوصی طور پر، اس جملے کو بھی یاد رکھیں، خصوصی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی، چنانچہ آپ نے فرمایا، آپ نے کیا، اور مجموعی اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کل کتنی بیویاں تھیں آپ جانتے ہیں؟ کل 11۔ الحمدللہ بہت سے لوگ اب یہ باتیں جاننے لگے ہیں۔ مجموعی اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کل 11 بیویاں تھیں، اور آپ کی وفات کے وقت 9 بیویاں ان میں سے زندہ تھیں۔ 11 نکاح آپ نے فرمائے۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت عائشہ بنت ابو بکر، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت زینب بنت جہش، حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ، حضرت زینب بنت خزیمہ۔ زینب 2 ہیں، زینب بنت جہش اور زینب بنت خزیمہ۔ زینب بنت خزیمہ کا نکاح پہلے ہوا ہے اور زینب بنت جہش کا نکاح بعد میں ہوا ہے۔ میں نے ابھی گنایا تو الٹا گنایا ہے۔ اور آگے چلیں، حضرت جویریہ بنت حارثہ، حضرت جویریہ بنت حارثہ، حضرت حضرت صفیہ، حضرت میمونہ، اور ایک لڑکی حضرت سفیان، بعد میں صحابی ہو گئے تھے، کیا نام ہے بھائی ان کا؟ ام حبیبہ، حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان۔ یہ کل 11 بیویاں ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے ہیں، اور آخر میں 9 بیویاں باحیات تھیں۔ ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حسن سلوک کا اعلیٰ کردار کیا تھا، ہمیں یہ بات ضرور جاننا چاہیے، ضرور سیکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا مظاہرہ کیا، ان کے ساتھ کیسی زندگی گزاری، یہ خود بذات خود امت کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ ایک بیوی کے ساتھ ہم لوگ نبھاتے ہیں تو اتنا اختلاف ہو جاتا ہے کہ بڑھاپے کے اندر آ کر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اور جب بھی وہ بوڑھا بندہ کہیں بیٹھ کر بات کرتا ہے تو اپنی بیوی کی برائی ہی بتاتا ہے، کہتا ہے کہ اتنی جاہل عورت کسی کو نہیں ملی ہوگی، اور وہ عورت یہ کہتی ہے کہ جتنے صبر سے ہم زندگی کاٹ دیا اتنے صبر سے کسی نے زندگی نہیں کاٹا ہوگا۔ یہی عموماً سننے میں آتا ہے۔ دونوں کے ایک دوسرے سے شکایت ہے، دل پھٹا ہوا ہے، ایک دوسرے سے دور ہیں، جبکہ 50 سال زندگی ساتھ میں کاٹے ہیں، 18 بچے ہو گئے ہیں، اور کتنے سفر کر لیے انہوں نے حج کے اور عمرے کے، کتنے مقامات پر انہوں نے ساتھ میں کھڑے ہو کر کام کو نکالا ہے، مگر بڑھاپے کے اس پڑاؤ پر دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ بوڑھے صاحب ہیں، وہ گدی سے اوپر نہیں چڑھتے، مہینوں گدی پر کھانا کھاتے ہیں، گدی پر سوتے ہیں، گدی سے باہر نکل کر لوگوں سے مل کر پھر گدی پر واپس جاتے ہیں، بیوی کے پاس نہیں جاتے۔ اسی وجہ سے میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ تو پیش کروں آپ کے سامنے بھی، مگر وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہوگا، وہ میرے لیے بھی ہوگا، مجھے بھی اسی پر عمل کرنا ہے، میرا پیمانہ بھی وہی ہے۔ لہذا بیان کرنے کا کبھی مقصد یہ نہیں رہتا کہ صرف آپ عمل کر کے کامیاب ہو جائیں، مجھے چھوڑ دیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب ساتھ میں جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر ملاقات کریں،
کہ یا رسول اللہ ہم سب ساتھ میں بیٹھ کر آپ کی باتیں کرتے تھے، آپ کے ارشادات کو سنتے تھے، عمل کرنے کی نیت سے کرتے تھے، اور اے اللہ کے رسول ہم اسی پر عمل کرتے تھے، آج اللہ نے ہمیں اجازت دے دی آپ کے حوض پر آنے کی، ہم سب ساتھ میں آئے ہیں۔ یہ ہے منشا، یہ ہے مقصد۔ لہذا اسی تناظر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نمونے اب میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بیوی کے ساتھ اس مثالی طرز زندگی کی عملی تفسیر جس کو پیش کرنا ہے وہ یہ ہے، اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا جائے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے، اس سے یہ ثابت کیا جائے کہ ہم آپ کے ہمدرد ہیں، اور گاہے گاہے اس کی تعریف کی جائے۔ عورت اپنی تعریف بہت پسند کرتی ہے، یہ اس کی فطری چیز ہے کہ اگر اس کی ذرا تعریف کر دو تو وہ بالکل خوش ہو جاتی ہے، اور اگر کہیں تعریف اس کا شوہر کر دے تو یہ اس کے لیے سب سے قیمتی سوغات ہوتی ہے، بہت خوش ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم الاخلاق کے اس اصول پر کتنا عمل کرتے تھے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں۔ یہ علم الاخلاق کا ایک اصول ہوا، یعنی بیوی کی تعریف کر دینا۔ علم الاخلاق کا پہلا اصول بیوی کی تعریف کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی خوب تعریف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت بے شمار حدیثیں ہیں، اتنی اگر میں نوٹ کرتا تو نہ بیان کر سکتا تھا نہ نوٹ کر سکتا تھا، لہذا میں نے ایک دو حدیث میں نے نوٹ کی۔ اس میں سے ایک حدیث یہ ہے، ان فضل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسی تمام کھانوں کے اوپر ثرید کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف میں فرمایا کرتے تھے۔ اکثر مختلف صحابہ نے اس کو بیان کیا ہے، یعنی مختلف مجلس میں آپ نے بیان کیا، لوگوں کے سامنے آپ نے بیان کیا اپنی بیوی کی تعریف کرنا۔ اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تو اتنی تعریف کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ذرا روٹ کر کہنے لگی کہ رہنے دیجئے، ایسا لگتا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے دنیا میں۔ عورتیں اس طرح کہتی ہیں، آپ تو ہر وقت انہیں کی بات کرتے ہیں، اور کوئی عورت ہے کہ نہیں دنیا میں؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا انداز سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، انہا کانت وکان منہا لی ولد، نہیں وہ تھی ایسی، فرمایا نہیں وہ ایسی تھی، اور سنو میری تمام اولادیں اسی کے پیٹ سے تو ہوئی ہیں، سوائے حضرت ابراہیم کے، یہ دوسروں سے ہوئے، شاید وہ اس سے پہلے کی روایت ہوگی۔ حضرت ابراہیم سن 8 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، فتح مکہ کے سال، اور 2 سال بحیات تھے۔ حجۃ الوداع کے سال میں آپ کا انتقال ہوا، اس کے بعد سن 10 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ حدیث اس سے پہلے کی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں وہ واقعتاً ایسی تھی، اور میری ساری اولادیں اسی سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے لگے کہ جب لوگوں نے میری دعوت کا انکار کیا اس وقت وہ ایمان لائی، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت اس نے میری تصدیق کی کہ آپ سچ بول رہے ہیں، اور جب لوگوں نے مجھ سے دنیا چھین لیا اس وقت اس نے اپنے مال کے ذریعے مجھے سہارا دیا، میں بھلا اس کی کیسے تعریف نہ کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ متاثر ہوئی، انہوں نے بات کو تسلیم کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنی تمام بیویوں کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ حدیث پاک کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں، روایتیں بھری پڑی ہیں۔ اچھا،
عورتوں کے ساتھ ذرا دل لگی بھی کرنا، ہنسی مذاق بھی کرنا، ان کو خوش کرنے کی کوشش بھی کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کو پیار سے فرماتے عائش، یا عائش، عائشہ نہیں فرماتے، کبھی کبھی پیار سے یا عائش فرماتے، وہ بڑا خوش ہوتی ہیں، وہ بڑا خوش ہوتی ہیں، دل جیت لیتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عملی تفسیر ہے کہ عورت کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بعد میں ہوا ہے، ان کو اونٹ پر چڑھنا تھا۔ اونٹ ہوتا ہے اونچا، چڑھ نہیں پا رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے کے بل بیٹھے اور اپنا ایک گھٹنا یوں کھڑا فرما دیا، کہا اس پر چڑھ کر چڑھ جاؤ۔ نبی الانبیاء، جس کے پسینہ لوگ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے اور وضو کا پانی لوگ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، آپ نے بال چھلوایا، سارے بال تقسیم ہو گئے، آپ کے پیشاب، آپ کے بلگم بھی لوگوں کے ہاتھ میں لگ گئے تو اس کو زمین پہ گرنے نہیں دیا۔ وہ نبی رحمت اپنی بیوی کے لیے اپنے گھٹنے کو یوں کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے اس پر پیر رکھ کر تم چڑھ جاؤ۔ چنانچہ حضرت صفیہ وہ خوش نصیب عورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک پر پیر رکھ کر اپنے اونٹ پر چڑھتے ہیں۔ ہم کبھی اپنی بیوی کو ایسا سہارا دیتے ہیں رکشے پر چڑھانے کے لیے اور ٹوٹو پہ چڑھانے کے لیے، گاڑی پہ چڑھانے کے لیے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں بہت شرم لگتی ہے، چڑھ جاؤ چڑھ جاؤ، جاؤ کسی کے ساتھ چلی جاؤ۔ نہیں، ہم لوگ چونکہ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم نے دین کی چند باتیں دین سے سیکھی اور ہم نے پوری زندگی کفار سے سیکھی۔ ہم لوگ رلے ملے ہیں، ہمارا طرز معاشرت، میں سچ کہتا ہوں ہمارا طرز معاشرت اسلام سے بہت دور ہے ابھی بھی۔ یہ جائز ہی نہیں اسلام کے اندر کہ بیوی شوہر کی شکایت کرے اور شوہر بیوی کی شکایت کرے۔ یہ تب ہوگا جب سیرت کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے، ورنہ پاسبل نہیں ہے۔ بہت سی روایتیں ہیں، میں مختصر کرتا ہوں۔ علم الاخلاق کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اپنی بیوی کا جب بھی تذکرہ کیا جائے خیر کے ساتھ تذکرہ کیا جائے، یہ علم الاخلاق کا دوسرا اصول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث اٹھا کر دیکھیے، آپ نے کہیں شکایت فرمائی؟ کہیں شکایت نہیں فرمائی۔ ایک روایت، ایک جملہ، ایک حرف نہیں لائیں گے آپ۔ میری نگاہیں ہیں کتابوں پر، نہیں لا پائیں گے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں وہ روٹتی نہیں تھیں، یا وہ ناراض نہیں ہوتی تھیں، یا کبھی بات نہیں بگڑتی تھی؟ بہت بگڑتی تھی۔ میں ایک روایت، ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو کچھ ڈانٹا، اپنی بیوی سے کچھ کہا، بیوی نے پلٹ کر جواب دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ناگوار گزرا، کہنے لگے جواب دیتی ہو، ڈانٹنے لگے۔ ان کی بیوی نے فرمایا، بیوی کہنے لگی ارے آپ اس بات پر نکیر کرتے ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکیر نہیں فرماتے تھے۔ ان کی بیویاں بھی پلٹ کر جواب دے دیتی ہیں، میں دیکھتی ہوں، میں جانتی ہوں، مگر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو تو نہیں ڈانٹا اس بات پر، اور آپ میرے جواب دینے پر ڈانٹ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً محتاط ہو گئے، ارے ایسی بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جواب دے دیتی ہیں اور اللہ کے رسول نہیں ڈانٹتے ہیں۔ آپ نے فوراً اپنے عمل کی اصلاح کر لی، اپنے اخلاق کی اصلاح کر لی۔ ان کی عورت نے یہ بھی کہا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی پلٹ کر جواب دے دیتی ہیں اور بات کرنا چھوڑ دیتی ہیں، رات ہو جاتی ہے، رات تک بات نہیں کرتی۔ کنز العمال کے اندر یہ حدیث شریف ہے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جاتے ہیں ان کے پاس، ان کی دلجوئی فرماتے ہیں، یہ کھا لو، یہ پہن لو، ایسے کر لو، کیوں ناراض ہو، ناراضگی ختم کر دو۔ اور کاندھے پر ہاتھ رکھ کر، اس کے کاندھے پر، بیوی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں، اللہم اغفر لہا ذنبہا واذہب غیظ قلبہا، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کے غصے کو ٹھنڈا فرما دے، اور اے اللہ اس سے نکلنے والے فتنے کو دور فرما دے۔ پیار سے دعائیں دیتے تھے، اور وہ بیوی بالکل خوش ہو جاتی تھی کہ اللہ کے رسول مجھے مغفرت کی دعا دے رہے ہیں، اللہ کے رسول مجھے صفائی قلب کی دعا دے رہے ہیں، میرے اوپر تو جنت واجب ہو جائے گی۔ اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو خوش فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں، ایک بات اور میں یہیں پہ بتلانا چاہتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رک گئے جب آپ کو اطلاع ملی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، میں بھی لوگوں سے کہتا ہوں، جب کبھی جھگڑوں میں بلایا جاتا ہوں تو کہتے ہیں، کیا جواب ہوتا ہے؟ ارے آج کل کی عورتیں بدل چکی ہیں، آج کل کی عورتیں بہت جاہل ہیں۔ غلط بات ہے۔ دور جاہلیت کی وہ عورتیں تھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھیں۔ آپ کے پاس جو عورتیں ہیں وہ دور جاہلیت کی عورتیں نہیں ہیں، وہ دور اسلام کی عورتیں ہیں، لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت جاہل ہیں۔ اور اگر آپ کہیں سے جہالت محسوس کرتے ہیں تو آپ نے بنایا ہے، کیا آپ نے اپنی بچیوں کو عالمہ بنا دیا؟ آپ نے بھی تو نہیں بنایا۔ اگر وہ عورتیں بہت جاہل ہیں تو میں کبھی کبھی پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کون سے بہت بڑے عالم ہیں؟ جیسی وہ ہے ایسے آپ بھی ہیں، پھر شکایت کا کیا موقع ہے؟ شکایت کا کوئی موقع نہیں ہے، بلکہ موقع اس بات کا ہے کہ ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں تو اپنے دلوں کو کھول دیں اور اس کو اپنا لیں اور اس پر عمل کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی 11 بیویوں کے ساتھ اسی طریقے سے گزری ہے۔ اور ایک اور بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں، وقت بھی وہ چلا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا، آپ فجر کی نماز پڑھ کر اشراق تک مسجد میں رہتے اور صحابہ کرام سے بھی گفتگو فرما لیتے، اس کے بعد گھر تشریف لاتے تو جتنی بیویاں نکاح میں تھیں سب کے یہاں فوراً جاتے، 2 منٹ ان کے یہاں، 4 منٹ ان کے یہاں، بات کرتے، کندھے پر ہاتھ رکھتے، حال چال پوچھتے، سب کے یہاں ہر دن جاتے بلا ناگاہ۔ سب کے حال چال لینے کے بعد جس بیوی کا نمبر ہوتا اس کے حجرے میں جاتے، پھر آرام فرماتے، پھر وہیں پر دن بھر کا کھانا بھی ہوتا، اور جہاں جانا ہوتا تو وہیں سے جاتے، واپس آنا ہوتا تو اسی حجرے میں واپس آتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دن بھر کا یہ معمول۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ پھر مسجد میں بیٹھتے، صحابہ سے محو گفتگو ہوتے، اور پھر اٹھتے تو اپنے حجرے میں واپس جاتے۔ کس حجرے میں؟ سارے لوگوں کے، جتنی بیویاں ان کے نکاح میں ہوتی سب کے حجرے میں جا کر شام میں دوبارہ حال چال لیتے، کسی کے پیشانی پر بوسہ دیتے، کسی سے کہتے کوئی بات کرتے، کسی سے کوئی بات کرتے، اور پھر رات میں جس کا نمبر ہوتا مغرب بعد اس کے یہاں قیام فرما لیتے۔ میں یہ اسوہ حسنہ ان لوگوں کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں جو اپنی گدی سے اوپر ہی نہیں جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ ایک بیوی سے آپ کی اتنی ناراضگی ہوئی، 1 مہینے تک وہ اپنے مائکے میں بیٹھی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان بھی مزاج پرسے کے لیے تشریف لے جاتے۔ وہ بیمار پڑ گئی غم میں، نبی کے فراق کے غم میں، الزام لگنے کے غم میں وہ بیمار پڑ گئیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، ان سے نرم گفتگو فرماتے۔ وہ بیوی اپنا چہرہ پھیرتی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنی بردباری کا اظہار فرماتے، وہاں پر صبر کا اظہار فرماتے۔ یہ ہے اسلامی طرز معاشرت، جس سے آج ہم لوگ کوسوں دور ہیں۔ لہذا ہمارے گھروں میں معاشرت میں فساد آ چکا ہے، بگاڑ آ چکا ہے، ہر ایک کو اپنی بیوی سے، اور بیوی کو اپنے شوہر سے، اور باپ کو اپنے بیٹے سے، اور بیٹوں کے اپنے باپ سے صرف شکایت ہے، کہیں پر کوئی ذکر خیر نہیں ہے۔
لہذا علم الاخلاق کے جو اصول ہیں ان تمام اصول کو آپ کو سیکھنا ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کو دین کا شعبہ سمجھیے، دین سمجھ کر عمل کریے، اس کے خلاف کرنے میں معصیت اور نافرمانی اور گناہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔